अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आबिद दलीब। दो तीन बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें आपके सामने रखनी है। एक तो ये बात तो आप तय कर लें कि जो फ़ौज है उसने इस इम्पोर्टेड रजीम को मुस्तरद कर दिया है। जनरल बाजवा क्यों शरीक नहीं हुए शहबाज शरीफ की हलफ बर्दारी की तकरीब के अंदर? इमरान खान कैसे इस सिस्टम के लिए अब मुस्तकिल तौर पे एक दर्द सर बन गया, और एक आखिर पे जाते जाते इमरान खान ने एक और बड़ी ख़तरनाक बॉल कर दी है। देखें, आपने इमरान खान को सिस्टम से निकाला, उसके लिए आपने बड़ी मेहनत की, लेकिन आपको शायद ये अंदाज़ा नहीं था कि कल तक जो लड़ाई इमरान खान अकेला लड़ रहा था, आज वो लड़ाई पूरा पाकिस्तान लड़ रहा है। कल तक इमरान खान अकेला था कि उसकी हुकूमत के ख़िलाफ़ साजिश हो रही है, उसको गिराया जा रहा है। वो फॉरेन पॉलिसी की बात करता है, उसको थ्रेट किया जाता है, उसको यूरोपीय यूनियन थ्रेट करती है, उसको अमेरिका थ्रेट करता है। लेकिन आज आप पाकिस्तान के गली कूचे के अंदर जाएं, आज हर पाकिस्तानी उस लड़ाई के अंदर ना तो शरीक है बल्कि उसको लड़ना चाह रहा है, फ्रंट फुट पे आकर लड़ना चाह रहा है। तो इमरान खान को आपने जिस तरह से निकाला, आपने सोचा था कि ये चैप्टर क्लोज हो जाएगा, लेकिन वो उससे ज़्यादा ताकत के साथ उभर के वापस आ रहा है। आज ये चीज़ साबित हो रही है, पूरी कौम इस पे रेफरेंडम कर रही है कि इमरान खान को उसके साथ ज़्यादती हुई, आपने उसको साजिश से निकाला, आपने उसके साथ बहुत ज़्यादती की, आपने उसकी पीठ पे खंजर घोंपा, और दरअसल आपने इमरान खान को नहीं निकाला बल्कि पाकिस्तान की खुद मुख्तारी को, पाकिस्तान की सलामती का सौदा आपने किया। आज शहबाज शरीफ ने ख़त की तहकीक का ऐलान किया। ये बड़ी हैरान कुन बात है हमारे लिए। देखें, इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है कि ये जो हुकूमत रजीम चेंज करके इंस्टॉल की गई है, ये एक मुआहदे के तहत आई हुई है। इनका जो गैर फितरी इत्तेहाद आपस में बना हुआ है, ये एक मुआहदे पे कायम है। जिस दिन वो मुआहदा इधर से उधर हो गया तो ये इत्तेहाद वापस गिर जाएगा। आज उसकी झलक हमने देखी भी खुद पार्लियामेंट हाउस के अंदर, जो हमने आपको दिखाई पहली वीडियो के अंदर कि किस तरह एम के जो लोग थे उनको बहुत ज़्यादा परेशानी होने लगी कि देखें, आप हमारे साथ एक मुआहदे के तहत आए और हमारी वजह से इमरान खान की हुकूमत गिरी है। अगर हम आपका साथ न देते तो इमरान खान नहीं गिर सकता था। आपको उस मुआहदे के ऊपर बात करनी चाहिए थी। देखें, तीन प्लान है जी इस हुकूमत के। एक एजेंडा तो ये है कि जो EVM है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, जिसका सबसे ज़्यादा मुमकिन तौर पे फ़ायदा हो सकता था इमरान खान को, तरीके इंसाफ को, उसको ख़त्म किया जाए। इमरान खान को इलेक्शन में फ़ायदा होने का ये मतलब है कि जो दूसरे उसके ओपोनेंट्स हैं, उसमें नून लीग है, पीपल्स पार्टी है, उनको नुकसान होना है इलेक्शन में। तो वो ये चीज़ अफोर्ड नहीं कर सकते कि EVM आ जाए पाकिस्तान में, एक फेयर इलेक्शन हो जाए। चूँकि आपको पता है इलेक्शन की डायनेमिक्स जो लोग समझते हैं उनको इस चीज़ से बहुत आगाही है कि इलेक्शन में किस तरह रिजल्ट चेंज किए जाते हैं। दूसरा मुआहदे का जो दूसरा नुक्ता है वो ये है कि आपको नून लीग की जो सीनियर लीडरशिप है वो आपको टीवी चैनल्स पे आकर बैठकर ये बात करती हुई नज़र आती है कि आप या तो मुल्क को चलाएं या आप नेब को चलाएं। तो नेब को ख़त्म करना है। नेब अगर ये ख़त्म नहीं भी कर सकेंगे तो नेब के इख्तियारात को बहुत महदूद कर देंगे, नेब को बिल्कुल इर्रेलिवेंट कर देंगे पाकिस्तान की सियासत के अंदर। और तीसरा जो इनका इत्तेहाद है, जो इनका एक इत्तेहाद का जो सबसे बुनियादी नुक्ता है वो ये है कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, अगेन उनका फ़ायदा इमरान खान को होना है। उनकी जो वोटिंग होनी है इलेक्शन के अंदर, उनका जो वोट पड़ना है, उसको ख़त्म किया जाए। तो ये मुआहदा बेसिकली इमरान खान को इक़्तिदार से निकालने के लिए अपनी ये जो तीन सियासी जमातें, बल्कि अब तो 11-12 सियासी जमातें, मुबैना तौर पे तीन बड़ी सियासी जमातें हैं, अब उनमें MQM भी शामिल हो गई। तो इन जमातों को फ़ायदा देने के लिए ये मुआहदा एक बज़ाहिर आपको नज़र आता है, ये इस मुआहदे के ऊपर ये जमातें खड़ी हैं। लेकिन अब क्या हुआ, इन्होंने इमरान खान को निकालने के लिए अदालतें भी लगवा ली, इन्होंने इमरान खान को निकालने के लिए उसके बंदे भी तोड़ दिए, लोगों के ज़मीर भी ख़रीदे, हर तरह से इसको मैनेज करने की कोशिश की। और मैं आपको कह रहा हूँ, जो आखिरी घंटों में हमने देखा वो बहुत हैरान कुन था। हम ये सोच भी नहीं सकते थे कि कैसे चंद मिनट बाद अयाज सादिक कुर्सी पे आकर बैठेंगे और वो सारी लिखी हुई चीज़ें उनके सामने रख दी जाएंगी। ये हम चीज़ें सोच भी नहीं सकते थे कि हम अफ्तारी करके कुछ लोग जो बाहर निकलते हैं तो बाहर जो है वो कैदियों की गाड़ी आके खड़ी हो जाती है, सामने वाली बिल्डिंग की लाइट्स ऑन हो जाती हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें स्क्रिप्टेड थी। और फिर हम ये भी नहीं सोच सकते थे कि रात को ठीक 11:55 पे
سپریم کورٹ کے اندر ایک درخواست دائر ہو جاتی ہے کہ عمران خان توہین عدالت کرنے لگا ہے اور اس کو گرفتار کر دیا جائے. تو یہ ساری چیزیں پلین کا حصہ تھی. جو اسکرپٹ رائٹر تھا شاید وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ ایک چال جو ہے وہ خدا اوپر بھی چلتا ہے اور وہ سب سے بیسٹ چال ہوتی ہے. تو وہ اگلے دن ایک چال تو کامیاب کر دی انہوں نے، لیکن اگلے دن جس طرح سے عوام نے ریفرینڈم کیا ان کو شاید اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ قوم نے ان کے تمام حربوں کو، ان کی تمام چالوں کو جو ہے وہ مسترد کر دیا ہے. یوں عمران خان اس سسٹم کے اندر ایک بہت پاپولر لیڈر بھی بن کے ابھرا، اور وہ لڑائی جو کل تک عمران خان اکیلا لڑ رہا تھا آج وہ آپ کو ہر پاکستانی کی لڑائی نظر آتی ہے. اگلے الیکشن میں آپ اس کے ریزلٹ دیکھ لیجئے گا کیسے چیزیں گھوم جائیں گی، کیسے یہ تمام جماعتیں خود جو انہوں نے ایک سازش کی ہے جس میں اب وہ خود پھنس گئے، اب وہ خود پریشان ہو رہے ہیں کہ ہم نے کیا کیا. جس طرح سے لوگ پاکستان کی سالمیت پہ، پاکستان کی خودداری پہ جو ہے وہ باہر نکلے. دیکھیں ایک چیز تو یہ بات آپ طے کر لیں کہ پاکستان کا سسٹم بیٹھا ہے، پاکستان کے سسٹم کے اندر اتنی جان نہیں ہے، ریاست کے اندر اتنی جان نہیں ہے کہ وہ اس غیرت کو سنبھال سکے. عمران خان نے جو بات کی وہ اس نے اپنی خود مختاری کی بات نہیں کی، اس نے قوم کی خود مختاری کی بات کی. اور قوم کی خود مختاری کا بوجھ یہ قوم کا جو سسٹم ہے یہ نہیں اٹھا سکا. یہ ون لائنر ہے عمران خان کی جو جس کو ابھی بظاہر ناکامی بنا کر پیش کیا جاتا ہے، جس کو یہ کہا جاتا ہے کہ عمران خان جو ہے وہ اس کو شکست ہوئی ہے. تو اس کا ون لائنر یہ ہے کہ پاکستان کی جو ریاست ہے، پاکستان کا جو سسٹم ہے وہ عمران خان کا جو ایک آزاد فورن پالیسی کا ایک خود مختاری کا خواب تھا اس کا بوجھ نہیں سہ سکا. اور آپ کو یہ بھی پھر یاد رکھنا چاہیے کہ ہر خود مختاری کی، ہر آزادی کی، ہر جد و جہد کی ایک قیمت ہوتی ہے، وہ قیمت آپ کو ادا کرنی پڑتی ہے. عمران خان نے وہ قیمت ادا کی، اپنا اقتدار چھوڑ کے ادا کی، اور کچھ لوگ اب یہ بھی کہتے ہیں کہ ان کی جان کو بھی خطرہ، اور مجھے اس میں کوئی بعید نہیں ہے. جب ہم ہسٹری دیکھتے ہیں تو اس طرح کی بہت ساری ایگزامپلز ہمارے سامنے ہیں. اب بھی فوج کو نواز شریف کی نسبت، آصف زرداری کی نسبت زیادہ ہمدردی ہے عمران خان کے ساتھ، لیکن انفارچونیٹلی یہ جو سسٹم ہے یہ آپریٹ نہیں کر سکتا، یہ ٹھہر نہیں سکتا کسی بھی اس قدر بیرونی طاقتور بیرونی سازش کے آگے. وہ ڈھیر ہو جاتے ہیں اور پھر آپ کو مجبوراً جو ہے وہ ادارے آپ کو پھر آپریٹ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اب آتے ہیں جی عمران خان درد سر کیسے ہے آپ یہ دیکھ لیں. انہوں نے چوز کیا پشاور کا جلسہ. پشاور کا جلسہ اس لیے چوز کیا کہ پشاور میں ان کی اپنی حکومت ہے، اور اس کی وجہ یہ نہیں کہ وہ حکومتی زمامہ کار کو الیکشن کے اوپر لگا لے گا. آپ نے دیکھا ہے کراچی کے اندر اس کی حکومت نہیں ہے، پورے پاکستان کے اندر اس کی وفاق میں حکومت نہیں تھی جو عوام اس کے لیے نکلی ہے. تو کے پی کے کو بیسکلی اس لیے چوز کیا کہ اب جو دوسرے اوپوننٹس ہیں جو اب حکومت میں آ گئے ہیں انہوں نے کچھ انتقامی کاروائیاں شروع کر دی ہیں، وہ جلسے کے اندر ہرڈلز ڈالیں گے. تو وہ وہاں سے ایک پیغام دینا چاہ رہا ہے. میرے خیال میں وہاں سے بھی زیادہ جو پیغام اس نے دینا ہے وہ کراچی سے دینا ہے، اور کراچی جو اس کو رسپونڈ کر رہا ہے وہ انبلیویبل ہے. وہ ان تمام چھوڑنے والوں کے لیے بھی. اور آپ ایک چیز اور بھی لکھ لیں، کراچی سے ایم کیو ایم کی سیاست آپ کو ختم ہوتی ہوئی نظر آئے گی. آپ یہ میری بات آج یاد رکھیں، آج الیکشن ہوں، ایک سال بعد الیکشن ہوں، آپ دیکھ لیجئے گا جن لوگوں نے جن حلقوں میں عمران خان کے ساتھ بے وفائی کی ہے، قوم اس کا انتقام ان سے لے گی. فطرت انتقام لے گی، لیکن اس عوام کے ذریعے اس کا انتقام آپ کو اس کے سامنے نظر آئے گا. عمران خان اس سسٹم کو نہیں چلنے دے گا. ان کا درد سر بن گیا اور آپ کو یہ چیزیں اگلے دنوں میں مومنٹم جو ہے وہ آپ کو نظر آئے گا سڑکوں کے اوپر، ایک چارج کراؤڈ. اور آپ یہ چیز بھی یاد رکھیں کہ عمران خان کی جلسوں میں جو کراؤڈ اب ہم دیکھ رہے ہیں، جلسوں میں تو ایک ریگولر کراؤڈ ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے جو لوگ جلسوں میں آتے ہیں، جلسوں کی سیاست ہے، کچھ اسپیسیفک لوگ ہوتے ہیں جو جلسوں میں آتے ہیں. لیکن رات کو عمران خان کی جو کال تھی اس کے اوپر جو لوگ نکلے ان میں سے اکثر لوگ غیر سیاسی تھے. وہ کراؤڈ جلسوں کا کراؤڈ نہیں تھا، اس میں فیملیز تھی، اس میں پڑھے لکھے لوگ تھے، اس میں پاکستان کے ہر طبقے نے رسپونڈ کیا ہے. سرکاری ملازمین تک اس جلسے میں آئے ہوئے تھے کہ یہ ہماری خود مختاری کا مسئلہ ہے، یہ ہماری غیرت کا مسئلہ ہے. اب اس نے جو ایک بہت خطرناک بال کی ہے، عمران خان کی جو سیاسی جماعت ہے، اب وہ جو فیصلہ ان کے خلاف آیا ہے اب اس کو وہ لے کے دوبارہ سپریم کورٹ میں جا رہے ہیں کہ آپ ایک فل کورٹ بینچ بنائیں، تمام کے تمام ججز کو اس میں بٹھائیں، تمام کے تمام ججز اس کا فیصلہ سنیں، اس کا فیصلہ دیں، اس کیس کو سنیں. ظاہر ہے وہ جب ایک اس کا ڈیٹیل آرڈر آئے گا تو اس کے اوپر بہت ساری چیزیں ہوں گی، بہت ساری اس کے اوپر تنقید ہوگی، کھل کے بات کریں گے اس کے اوپر بھی. لیکن عمران خان جاتے جاتے بھی اپنی جو وہ تمام جو ادارے
ان کے اوپر بھی وہ سارے کا سارا وہ بوجھ ڈالنا چاہ رہا ہے، جس طرح سے ابھی یہ جو فیصلہ ہوا ہے۔ اور پھر آخر پہ آتے ہیں جی کہ کیوں جنرل باجوہ جو ہے وہ انہوں نے شہباز شریف کی حلف برداری کی تقریب کے اندر شرکت نہیں کی۔ اس کی 2-3 وجہ تو آپ خود ہی اپنے طور پہ اس کو ایزیوم کر لیں۔ ایک جو بہت زیادہ اس وقت ایک مومنٹم اور اس طرح کی جو ٹویٹس آتی ہیں خاص طور پہ کہ کیسے جنرل باجوہ، ظاہر ہے لوگوں کو فوج سے پیار ہے، اور اب بھی میں آپ لوگوں کو بھی کہتا ہوں کہ دیکھیں فوج پاکستان کے لیے بہت اہم ہے۔ آپ کو ایک فوج چاہیے ہوتی ہے، یا پھر آپ نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ آپ کو اپنے ملک کی فوج چاہیے یا کسی غاصب کی فوج چاہیے، تو فوج پاکستان کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، پاکستان کی بقا کے لیے فوج بہت امپورٹنٹ ہے۔ جائیں ان شہداء کی فیملیز سے اس فوج کا، اس کی قدر اور اس کا درد سنیں، آپ کو سمجھ آئے گی۔ تو فوج کے اوپر انگلیاں اٹھانے سے آپ لوگوں کو گریز کرنا چاہیے۔ ایک تو یہ چیز بہت زیادہ تھی کہ کیسے جنرل باجوہ جو ہیں وہ شہباز شریف کو ایک ایسے وزیر اعظم کو سلوٹ کریں گے جس کے اوپر اربوں روپے کی منی لانڈرنگ کے کیسز ہیں، جو ضمانت پہ حلف لینے کے لیے آ رہا ہے۔ ایک یہ وجہ تھی۔ ایک یہ وجہ جو بیان کی جا رہی ہے کہ جو سب سے زیادہ لگتی ہے کہ ایک جینوئن وجہ ہو سکتی ہے کہ ایک ملک کا وزیر اعظم ایک لیٹر کو گھما رہا ہے، پوری دنیا کو دکھا رہا ہے، تمام اداروں کو دکھا رہا ہے، نوک کر رہا ہے وہ کہ یار یہ اس کی حکومت کے خلاف ایک بیرونی سازش ہوئی ہے، بین الاقوامی سازش ہوئی ہے۔ تو اس کو دیکھ لیں، آپ اس کو ایٹ لیسٹ ایک دفعہ پڑھ لیں۔ آپ فیصلہ بے شک میرے خلاف دیں، آپ نے یہ طے کر لیا مجھے اقتدار سے نکالنا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن آپ اس کو ایک دفعہ دیکھ تو لیں۔ آپ بھی اتنے ہی پاکستانی ہیں، اس کا وہ لیٹر کسی نے نہیں دیکھا، اس کو کسی نے ہاتھ نہیں لگایا۔ تو ایک تو یہ وجہ ہو سکتی ہے کہ فوج یہ سمجھتی ہے کہ یہ جو امپورٹڈ رجیم ہے یہ اس لیٹر کا ایک شاخسانہ ہے، شاید وہ اس لیے بھی اس ایونٹ کا حصہ نہیں بنے۔ میں نے کچھ لوگوں سے اس پہ بات کرنے کی کوشش کی لیکن مجھے کوئی کنکریٹ جواب نہیں ملا۔ جو 2 چیزیں مجھے ملی وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ لی، لیکن یہ چیز تو اسٹیبلش ہو گئی کہ یہ جو امپورٹڈ رجیم ہے یہ چلنے والا یا زیادہ دیر ٹھہرنے والا آپ کو نظر نہیں آتا۔ اس کی وجہ آپ نے جانی کہ جس طرح عمران خان ان کی جڑوں میں بیٹھا ہے، ان کو وہ ہلاتا رہے گا، اس سسٹم کو وہ شیک کرتا رہے گا، اور ان قریب وہ وقت بھی آئے گا کہ یہ سسٹم بھی گر جائے گا نیچے۔ اور یہ تحریک انصاف کی ناکامی نہیں ہے بلکہ ایک نئے دور کا، ایک نئی جد و جہد کا آغاز ہے۔ اور اس میں جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان نے سب کچھ لوز کر دیا ہے، اقتدار کا جانا کوئی بڑی چیز نہیں ہوتی۔ اور آپ یہ دیکھیے گا کہ جس طرح سے وہ دوبارہ مرج کرے گا، وہ اس کا شاید اس کے اپوننٹس کو کچھ اندازہ ہونے لگ گیا ہے۔ اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔